باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 45۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہ آیت ان سوالات کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کیسے آئے گی، کیوں نہیں آتی۔ اب بتایا گیا ہے کہ کون لوگ اللہ کی مدد کو کوالیفائی کرتے ہیں۔ who deserve the help of Allah۔ جس کے اندر یہ دو کوالٹیز ہوں گی اس کو اللہ کی مدد پہنچے گی، یعنی کہ وہی ہی اللہ کی مدد پانے کا، مانگنے کا مستحق ہے جو اپنے اندر یہ دو کوالٹیز پیدا کر لے، صبر اور نماز کی۔ استعانت کا لفظ کیوں آیا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عربی میں مدد کے لیے نصارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مددہ خود عربی کا لفظ ہے۔ استعاون، استعانت، واستعینوا، اس کا مراد ہے کہ جب انسان محنت کر کر کے تھک جائے، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہو یا درخت کاٹنا ہو یا دنیا کے کوئی بھی ایسے کام جس سے اپنے پورا زور لگا لیا جائے، اس کے بعد ہمیں ضرورت پڑے کہ اب کوئی اور آئے اور ہماری ہیلپ کرے، اس کو کہتے ہیں استعانت۔ تو عربی میں یہ پہلے ہی موجود ہے کہ آپ اپنی پوری محنت کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں، اور مشقت اور محنت اور طلب مدد کے لیے ہم مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر رزلٹ پھر اللہ تعالیٰ کے اپنے اوپر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو چاہیے اللہ کی مدد تو سب سے پہلے سیکوینس بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ صبر پہلے پیدا کرنا ہے۔ یو ہیو ٹو بلڈ یور کریکٹر فرسٹ۔ صبر کس بارے میں؟ لوگوں کی باتوں کے بارے میں، تکلیفوں کے بارے میں، مالی طرف سے آئے گا، فائنینشیل پرابلمز آ سکتی ہیں، رشتہ داروں کی طرف سے آ سکتی ہیں، گھر والوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، ہر طرف سے آپ کو پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ کسی کی باتوں پر صبر، اپنے اوپر صبر، مشکلات پر صبر، اپنی خواہشات پہ صبر، مختلف قسم کے صبر تب پیدا ہوتے ہیں جب ہمارا کریکٹر مضبوط ہوتا ہے، جب توکل ہمارا مضبوط ہو۔ یہ کریکٹر بلڈ ہونے کے بعد ڈائریکٹ کمیونیکیشن کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ کیسے؟ الصلاۃ، نماز کے ذریعے سے۔ ہر 2-4 گھنٹے بعد ہمیں یہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اگلے 2-4 گھنٹے گزارنے کی مدد طلب کریں۔ وہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسی کریچرز جن کا نام آپ شیطان کہہ لو یا جو بھی کہہ لو، وہ موجود ہیں جو آپ کو ڈیٹریکٹ کرتے ہیں، کیونکہ غیب کا علم تو ہمارے پاس نہیں ہے نا، اسی کی تو سب سے پہلے آپ سے ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ ایمان بالغیب ضروری ہے۔ ایمان بالغیب کیسے پیدا ہوگا؟ استعانت اللہ سے مانگنی پڑے گی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ بے شک یہ چیز بہت مشکل ہے، یہ دو چیزیں پیدا کرنا بہت مشکل ہے، لیکن صرف وہی جو اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، جو اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں، جو اپنے دل کے اندر یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملیں گے، جن کے اندر خشیت ہوگی۔ اب یہ آیت یہود کے لیے کس لیے آئی؟ اب یہاں پر دیکھیں، یہودی عالم ہیں، اس وقت یہودی عالم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ عالم سے فوراً زیرو کی طرف آ جائیں گے، یعنی کہ اب آپ کا علم کسی قابل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے لوگوں کی باتوں پر، کیونکہ ان کے جیسے لوگ، ان کے کولیگس ان کو کہیں گے کہ آپ زیرو پہ آ گئے ہو، خود ان کے اندر کا سیلف ان کو سیٹسفائی نہیں کرے گا، تو اس پہ وہ صبر کریں گے، پھر وہ نماز پڑھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو مدد کرے گا۔ اور پھر یہ کیسے آئے گا؟ صرف اسی ذریعے سے آ سکتا ہے جس کو صرف اللہ کا ڈر ہو، جس کو اللہ کے علاوہ اور ڈر ہے وہ یہ نہیں کر سکتا۔ اور آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اگر ہم صرف اللہ سے ڈریں گے تو ہر چیز کمپرومائز کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ اگر ہم سب کچھ کمپرومائز کر لیں، اپنی سیلف رسپیکٹ بھی اور اپنی عبادت بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور مشکل چیز ہے، بہت مشکل ہے۔ پھر مانگیں گے اللہ سے، اور مانگیں گے کیسے؟ بہت مشقت سے مانگیں گے، اور وہ اس وقت آئے گا جب ہمیں اس بات کا یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کو حل کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔